بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح ششم پڑھ کر سناتا ہوں۔ دعا کی اہمیت، یعنی جس چیز کی ضرورت ہو، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا، خواہ اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے اور خواہ اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہو، سب خدا تعالی سے مانگا کرے، لیکن اتنا خیال ضرور رہے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔ اس میں سب باتیں آ گئی، جیسے کوئی کھیتی یا سوداگری کرتا ہے تو محنت اور سامان بھی کرنا چاہیے، مگر خدا تعالی سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور نقصان سے بچا۔ یا کوئی دشمن ستائے، خواہ دنیا کا دشمن ہو خواہ دین کا دشمن، تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے، خواہ وہ تدبیر اپنے قابو کی ہو خواہ حاکم سے مدد لینی پڑے، مگر اس تدبیر کے ساتھ خدا تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ دشمن کو زیر کر دے، اور اگر کوئی بیماری ہو تو دوا بھی کرنا چاہیے، مگر خدا تعالی سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس بیماری کو کھول دے، یا اپنے پاس کچھ مال ہے تو اس کی حفاظت کا سامان بھی کرنا چاہیے، جیسے مضبوط مکان میں مضبوط قفل لگا کر رکھنا، یا گھر والوں کے یا نوکروں کے ذریعے سے اس کا پہرا دینا، دیکھ بھال رکھنا، مگر اس کے ساتھ خدا تعالی سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو چوروں سے محفوظ رکھ، یا مثلا کوئی مقدمہ کر رکھا ہے اس پر کسی نے کر رکھا ہے تو اس کی پیروی بھی کرنا چاہیے، وکیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس مقدمے میں مجھ کو فتح دے اور ظالم کے شر سے مجھ کو بچا۔ یا قرآن اور علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس میں جی لگا کر پابندی سے محنت بھی کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو آسان کر دے اور میرے ذہن میں اس کو جما دے۔ یا نماز روزہ وغیرہ شروع کیا ہے یا بزرگوں کے بتلانے سے اور عبادتوں میں لگ گیا ہے تو سستی اور نفس کے حیلے بہانے کا مقابلہ کر کے ہمت کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے، مگر دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ میری مدد کر اور مجھ کو ہمیشہ اس کی توفیق دے اور اس کو قبول فرما۔ یہ نمونے کے طور پر چند مثالیں لکھ دی ہیں۔ ہر کام اور ہر مصیبت میں اسی طرح جو اپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کرے، اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالی سے عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتا رہے، اور جس کام میں تدبیر کا کچھ دخل نہیں اس میں تو تمام کوشش دعا ہی میں خرچ کرنا ضروری ہے، جیسے بارش کا ہونا، اولاد کا زندہ رہنا، یہ کسی بیماری کا علاج، بیماری سے اچھا ہو جانا، یہ نفس و شیطان کا نہ بہکانا، یہ وبا اور طاعون سے محفوظ رہنا، یا قابو یافتہ ظالموں کے شر سے بچنا، ان کاموں کا بنانے والا تو بجز خدا تعالیٰ کے کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کا ہے ان بے تدبیر کے کاموں میں وہ حصہ تدبیر کا بھی دعا ہی میں خرچ کرنا چاہیے۔ غرض تدبیر کے کاموں میں تو کچھ تدبیر اور کچھ دعا ہو، اور بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی ہے، تو اس میں زیادہ دعا ہوئی۔ اور دعا فقط اس کا نام نہیں کہ دو چار باتیں یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد اس کو صرف زبان سے آموختہ کی طرح پڑھ دیا، سو یہ دعا نہیں، محض دعا کی نقل ہے۔ دعا کی حقیقت اللہ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے، جس طرح حاکم کے یہاں درخواست دیتے ہیں، کم سے کم دعا اس طرح تو کرنا چاہیے کہ درخواست دینے کے وقت آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوئی ہوں، دل بھی ہمتن ادھر ہی ہوتا ہے، صورت بھی عاجزوں کی سی بناتے ہیں، اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی عرضی منظور ہونے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، اور اس کو یقین دلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آپ سے پوری امید ہے کہ ہماری درخواست پر پوری توجہ فرمائی جائے گی، پھر بھی عرضی کے موافق حکم نہ ہو اور حاکم عرضی دینے والے کے سامنے افسوس ظاہر کرے کہ تمہاری مرضی کے موافق تمہارا کام نہ ہوا، تو یہ شخص فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ حضور مجھ کو کوئی رنج یا شکایت نہیں، اس معاملے میں قانون ہی میں جان نہ تھی یا میری پیروی میں کمی رہ گئی تھی، حضور نے کچھ کوتاہی نہیں فرمائی، اور اگر اس حاجت کی آئندہ بھی ضرورت ہو تو کہتا ہے مجھ کو نا امیدی نہیں، پھر عرض کرتا رہوں گا۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ کو حضور کی مہربانی کام ہونے سے زیادہ پیاری چیز ہے، کام تو خاص وقت یا محدود درجے کی چیز ہے، حضور کی مہربانی تو عمر بھر کی اور غیر محدود درجے کی دولت اور نعمت ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ دعا مانگتے وقت اور دعا مانگنے کے بعد جب اس کا کوئی ظہور نہ ہو، خدا تعالی کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہو؟ سوچو اور شرماؤ،
جب یہ برتاؤ نہیں کرتے تو اپنی دعا کو درخواست کس منہ سے کہتے ہو کہ واقع میں کمی تمہاری طرف سے ہے، جس سے وہ دعا درخواست نہ رہی، اور اس طرف سے تو اتنی رعایت ہے کہ درخواست دینے کا وقت بھی معین نہیں فرمایا۔ وقت بے وقت جب چاہو عرض معروض کر لو، نمازوں کے بعد کا وقت بھی تم ہی نے ٹھہرا رکھا ہے، البتہ وہ وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ برکت کا ہے، اس وقت زیادہ دعا کرو، باقی اور وقتوں میں اس کا سلسلہ جاری رکھو۔ جس وقت جو حاجت یاد آ گئی فوراً ہی دل سے یا زبان سے مانگنا شروع کرو۔ جب دعا کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس حقیقت کے موافق دعا مانگو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ اور برکت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مانگو گے وہی مل جائے گا، کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے جیسے کوئی آخرت کی چیز مانگے، کیونکہ وہ بندے کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، البتہ اس میں ایمان اور اطاعت شرط ہے، کیونکہ وہاں کی چیزیں قانوناً اسی شخص کو مل سکتی ہیں، اور کبھی وہ چیز مانگی بھی نہیں ملتی جیسے دنیا کی چیز مانگے، کیونکہ وہ بندے کے لیے کبھی بھلائی ہے کبھی برائی۔ جب اللہ کے نزدیک بھلائی ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، اور جب برائی ہوتی ہے تو نہیں ملتی۔ جیسے باپ بچے کو پیسہ مانگنے پر کبھی دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا، جب وہ دیکھتا ہے یہ اس سے ایسی چیز خرید کر کھائے گا جس کو حکیم نے منع کر رکھا ہے، تو برکت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مانگی ہوئی چیز مل جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرے، دعا کرنے سے حق تعالی کی توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چیز بھی کسی مصلحت سے نہ ملے تو دعا کی برکت سے بندے کے دل میں تسلی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور پریشانی اور کمزوری جاتی رہتی ہے، اور یہ اثر اللہ تعالیٰ کی اس خاص توجہ کا ہوتا ہے جو دعا کرنے سے بندے کی طرف حق تعالیٰ کو ہو جاتی ہے۔ اور یہی توجہ خاص اجابت کا وہ یقینی درجہ ہے جس کا وعدہ حق تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنے والے کے لیے ہوا ہے، اور اس حاجت کا عطا فرما دینا یہ اجابت کا دوسرا درجہ ہے جس کا وعدہ بلا شرط نہیں بلکہ اس شرط سے ہے کہ بندے کی مصلحت کے خلاف نہ ہو، اور یہی توجہ خاص ہے جس کے سامنے بڑی سے بڑی حاجت اور دولت کوئی چیز نہیں، اور یہی توجہ خاص بندے کی اصل پونجی ہے جس سے دنیا میں بھی اس کو حقیقی اور دائمی راحت نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی غیر محدود اور ابدی نعمت اور حلاوت نصیب ہوگی۔ تو دعا میں اس برکت کے ہوتے ہوئے دعا کرنے والے کو خسارہ اور محرومی کا اندیشہ کرنے کی کب تک گنجائش ہے؟ اب 2-4 حدیث دعا کی فضیلت اور آداب میں لکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے تا وقتے کہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ جلدی نہ مچا دے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی بھی نہیں دیکھتا، یا دعا کرنے سے تھک جاوے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ یعنی اس میں تاکید ہے اس بات کی گو قبول نہ ہو مگر برابر کیے جائے، اس کے متعلق اوپر بیان آ چکا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ نمبر 3، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی۔ اے بندگان خدا، دعا کو پلہ باندھو۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے، البتہ جس کو اس کی دھن اور دھیان سے فرصت نہ ہو وہ اس میں داخل نہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی دعا خوب توجہ سے کرنی چاہیے، اور اجابت کے 2 درجے اوپر بیان کیے گئے ہیں وہی ہیں، قبولیت کے بھی ہیں کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور ایک درجہ اس کا عام ہے جو آگے حدیث میں آتا ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس حالت میں ہم تو خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے ہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے۔ خلاصہ یہ کہ کوئی دعا خالی نہیں جاتی۔ نمبر 7، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنی چاہیے، اور ثابت کی روایت میں ہے یہاں تک کہ نمک بھی اسی سے مانگے اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ یعنی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی حقیر چیز اتنے بڑے خدا سے کیا مانگے، خدا کے نزدیک تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔